السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ناول بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ F8 اسلام آباد۔ اسلام آباد کی پرسکون شام کوئٹہ کی پہاڑوں والی سخت زندگی سے بالکل مختلف تھی۔ شہر کی بڑی بڑی سڑکیں، صاف ستھرا ماحول اور ہر طرف پھیلا ہوا سبزہ اس کے دل کو عجیب الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور نشی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر نیا منظر اسے متاثر کرنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور اس پر تبصرہ کرتی کہ کوئٹہ کوئٹہ ہے، لیکن اس وقت اسے اپنے چاچو کے ساتھ اسی شہر میں رہنا تھا۔ گاڑی اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں واقع گھر کے سامنے رکی۔ درختوں کے بیچ چھپا ہوا سفید دیواروں سے گھرا یہ گھر اس کی زندگی کی کل کمائی تھا۔ نشا یہاں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا جو پرسکون نظر آتا تھا۔ آپ وہاں سب چھوڑ کر یہاں کیسے رہیں گے چاچو؟ نشا نے آہستہ سے پوچھا۔ جیسے ہمیشہ سے رہتا آیا ہوں، اور اب یہی تمہارا گھر ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ وہ کار سے اتر کر مین گیٹ کھولنے چلا گیا۔ درختوں کے سائے میں چھپے ہوئے گھر نے ایک عجیب سا سکون طاری کر رکھا تھا۔ کار اندر آئی تو گھر کا اندرونی حصہ ظاہر ہوا، جو جدید اور صاف تھا، لیکن نشا کو یہاں کے ماحول میں کوئی گرمی یا اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہر چیز بہت نپی تلی اور بے روح سی لگ رہی تھی، جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ وہ دونوں آہستہ قدموں سے چلتے اندرونی ہال کی طرف بڑھ گئے، جہاں صوفے اور کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ساتھ ساتھ نشا کو ذرا کی ذرا ہدایت بھی دے رہا تھا، جو خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں کوئٹہ کی حویلی اور ماں باپ کی یادیں گھوم رہی تھی۔ کیا میں واقعی یہاں نئے سرے سے زندگی شروع کروں گی؟ اس نے پوچھا۔ نئے سرے سے کیوں؟ جہاں پر چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاؤ۔ میں جانتا ہوں نشی کہ یہاں کی زندگی کو سمجھنا اور اپنانا آسان نہیں، لیکن ہم مل کر کوشش کریں گے، اور کوشش کرنے والے کبھی نہیں ہارتے۔ نشا نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں سے باہر کا منظر نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ شہر جہاں کی زندگی تیز اور راتیں چھوٹی تھی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے باہر دیکھتا، اس وقت تھوڑا تشویش زدہ تھا۔ اس نے بہزاد کو بلی کا بکرا تو بنا دیا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کشمکش تھی کہ اس نے غلط کیا ہے۔ سردار، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن کیا اس سے امن قائم رہ پائے گا؟ ہاں، میں خون بہا کے نام پر کسی معصوم کی قربانی نہیں ہونے دے سکتا، اسی لیے جس عورت کو تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں اسے میری بہن سمجھ کر عزت دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ جب حویلی کی وسیع ہال میں سردار بلوچ اپنے آخری فیصلے میں قاتلوں کو معاف کرنے اور بہزاد کے نکاح کی بات کی تو سامنے قبیلے کے بڑے بوڑھے اور جوان مرد، جو روایتی فیصلوں کے عادی تھے، اچنبھے اور سوالیہ نظروں سے سردار کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ وہ اسے نہیں سمجھا پائے تھے کہ سرداری ایسے نہیں کی جاتی، لیکن وہ سب اس کا فیصلہ ماننے پر مجبور تھے کیونکہ وہ سردار تھا۔ اس کا فیصلہ وہاں کے لوگوں کے لیے غیر معمولی تھا، کیونکہ آج تک کوئی سردار ایسا فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ان سب کو بیوقوف لگا تھا۔ دوسرے قبیلے والے اسے رحم دلی سمجھتے رہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سردار بلوچ جیسے لوگ معاف نہیں کرتے۔ دن گزرتے گئے، وہ واپس آ کر اچھا محسوس کرنے لگا۔ چند دن گزرنے کے بعد نشا بھی وہاں اس کے ساتھ کھلی فضا میں اچھا محسوس کرنے لگی۔ اسکول میں داخلہ، کراٹے کلب میں باقاعدہ ٹریننگ اور ٹیوشن سینٹر نے اس کی بے مقصد زندگی کو پھر سے بہمانی بنا دیا تھا۔ اللہ نے اس کے والد کو اپنے پاس بلایا تو اسے اردشیر بلوچ کی شکل میں ایک والد سے نوازا بھی۔ وہ واپس آ کر بھی قبیلے کے معاملات سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو قبیلے کی ضروری کام سونپے اور مہینے میں ایک مرتبہ باقاعدگی سے کوئٹہ کا دورہ کرنے کا سوچ لیا تاکہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑا رہے اور سرداری کی ذمہ داریوں سے غافل بھی نہ ہو۔ یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ صرف اسی طرح وہ اپنی زندگی کے دونوں پہلوؤں کو نبھا سکتا ہے اور اصل قاتلوں کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ بہزاد اس سے ہر چھوٹی بڑی خبر بتاتا رہتا تھا۔ اسے کوئٹہ میں تمام قبائلی امور کا نگران بنا کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں دنیاؤں کے تقاضے مختلف ہیں، مگر وہ اپنے قبیلے کی سرداری اور اپنے مستقبل کے لیے دی گئی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اپنے شہر واپس آ گیا تھا۔
ज़ाफ़रान गार्डन, इस्लामाबाद। इस रेस्टोरेंट की रौनक एक ही गाहक के आने के बाद से बहाल हो गई थी। ज़ाफ़रान गार्डन में काम करते लड़कों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो भाग भाग कर डिनर की तैयारी कर रहे थे और वो उन्हें मना नहीं कर सका था कि वो उस खातून को इनकार कर चुका है और अब वो यहाँ अपनी टीम को डिनर नहीं करवाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये वो जगह थी जहाँ उसने अपने हाथ के जायके की शनाख्त बनाई थी, लेकिन लोग किसी को आसमान से ज़मीन पर गिराते हुए उसकी मेहनत नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि वो कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है। लोगों के चंद पल के शुगल से किसी की सारी दुनिया तहवाबाला हो सकती है, लेकिन ये सब लोगों को कौन समझाए। मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ पेशावर के एक खुशहाल और अच्छे घराने से था। गलज़ाई कबीले से होने की बदौलत उसका ख़ानदान पेशावर में मिसाली और मुअज़्ज़ज़ था। माली मसाइल कभी भी उसके लिए इतने बड़े नहीं रहे कि उससे परेशान करते, लेकिन उसका वो रेस्टोरेंट जिसमें वो अपना दिल और जान लगा चुका था, हालिया दिनों में ऐसी बदनामी का शिकार हुआ कि वो कुछ न कर सका। मामला कुछ बड़ा नहीं था, वो दिन आम दिनों जैसा ही था। रेस्टोरेंट में ग्राहकों की चहल पहल थी, हर कोई अपने पसंदीदा खानों का लुत्फ़ उठा रहा था। मगर फिर एक मशहूर फूड ब्लॉगर की वहाँ आमद हुई, जिसने निहायत एतमाद के साथ वहाँ के मैनेजर से तशहीरी वीडियो बनाने के बदले मुफ्त खाना मांगा कि रेस्टोरेंट में मज़ीद लोग आए। मैनेजर हिचकिचाया, क्योंकि उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और यहाँ के मालिक के उसूलों की कदर ज़्यादा थी, जिसका उसूल था कि हर गाहक बराबर है। वो जानता था कि मुस्तफ़ा का कोई भी गाहक कम अज़ कम फूड ब्लॉगर्स की वजह से वहाँ नहीं आता। इसीलिए उसने शाइस्तगी से ब्लॉगर को बताया कि रेस्टोरेंट की पॉलिसी में मुफ्त खाना नहीं दिया जाता, चाहे सामने वाला कितना ही मशहूर क्यों ना हो। वहाँ बेतहाशा बहस हुई। खाना खाते लोग मुतवज्जा हुए। मुस्तफ़ा तक मामला पहुँचा तो उसने खाना देने की इजाज़त दी, लेकिन ब्लॉगर का कहना था अब मैनेजर माफ़ी भी मांगे, क्योंकि उसकी शिल्वा ईगो हर्ट हुई है। और मुस्तफ़ा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वो एक उसूल पसंद आदमी था। उसूल तोड़े जा सकते हैं, लेकिन किसी अपने की इज़्ज़त नफ्स पर समझौता नहीं किया जा सकता। वो माफ़ी मांग लेता, लेकिन एक बेकसूर आदमी से हरगिज़ माफ़ी ना मंगवाता। ज़ाफ़रान गार्डन के लोग उसकी फैमिली जैसे थे, और बात फैमिली के वक़ार पर आ जाए तो वो पीछे नहीं हट सकता था। ब्लॉगर की अना को ठेस पहुंची थी, तभी वो मुस्कुराता हुआ बिना खाने के रुखसत हो गया, मगर उसके अंदर मुस्तफ़ा के रवैये की वजह से चिंगारी सुलग चुकी थी। उस रोज़ चंद घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर इस ब्लॉगर की एक पोस्ट सामने आई, जिसमें रेस्टोरेंट की बदइंतज़ामी और खाने की ख़राब क्वालिटी के हवाले से झूठे दावे किए गए। पोस्ट में कहा गया कि ज़ाफ़रान गार्डन का अमला बदतमीज़ है, खाना बासी है, रेस्टोरेंट सफाई के मेयार पर पूरा नहीं उतरता, तभी वो खाना खाए बिना वापस आया है। मशहूर लोगों को फॉलो करने वालों का एक मसला होता है, वो उनके अल्फाज को हुर्फ़ आखिर समझते हैं। कोई दूसरा नज़रिया सुनना उन्होंने सीखा ही नहीं होता। यहाँ भी ऐसा हुआ। इस पोस्ट को देखते ही देखते हज़ारों लोगों ने लाइक और शेयर करना शुरू कर दिया। मनफी तबसरे सैलाब की तरह आने लगे। वो लोग जिन्होंने कभी रेस्टोरेंट में कदम भी नहीं रखा था, वो भी बुरा भला कहने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें यहाँ खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई थी और वो 3 दिन अस्पताल रहे थे। एक रेट रेस शुरू हुई और फिर थम न सकी। मुस्तफ़ा खामोशी से ये सब देखता रहा। वो दिन रात मेहनत करके अपने ग्राहकों को बेहतरीन खाना और सर्विस फराहम करता था, मगर एक सोशल मीडिया स्टार ने उसकी हकीकत बदल डाली थी। उसके ग्राहकों की तादाद घटने लगी, लोग उसके रेस्टोरेंट से कतराने लगे, उसका नाम बदनामी की दलदल में धंस गया और वो इस फूड ब्लॉगर को कोई जवाब न दे पाया। और ये सब कुछ 1 माह के मुख्तसर दौरानी में हुआ था। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मोनोपोली की वजह से उसकी मेहनत और शोहरत पर इल्ज़ामात और झूठे रिव्यूज़ बहुत तेज़ी से सामने आए, जो मुस्तफ़ा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। लेकिन वो कुछ कर न सका था, क्योंकि उसका सोशल मीडिया से 21 का आंकड़ा था और वो बहुत कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। इस बदनामी के बाद शुरू में कुछ लोग खाना खाते आते रहे, लेकिन खाने में शिकायत बढ़ने लगी। वही पुरानी बातें, यहाँ का खाना बासी है, सफाई का मेयार ख़राब है, स्टाफ का रवैया ठीक नहीं, खाना वक्त पर नहीं आता, सर्विस तेज़ नहीं है,
ماڈرنزم سے دور ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک مقبول سوشل میڈیا انفلوئنسر جس کی زندگی لاکھوں فالوورز کی وجہ سے بنی ہوتی ہے، اس کو اچانک کسی شخص سے اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک طنزیہ پوسٹ کرتا ہے جس میں وہ اس شخص کے خلاف کچھ مبہم اور جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ پوسٹ میں براہ راست نام نہیں لیا جاتا، لیکن سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ نشانہ کون ہے۔ فالوورز کو یہ مواد پسند آتا ہے اور وہ اسے فوراً شیئر کرتے ہیں۔ تبصرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اسے سچ مان کر آگے بڑھاتا ہے تو کوئی اپنی طرف سے مزید کہانیاں جوڑ دیتا ہے۔ یہ سب بغیر کسی ثبوت کے ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی دنیا میں حقیقت اور افسانہ اکثر دھندلا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک افواہ سنسنی میں بدل جاتی ہے۔ اب انفلوئنسر مزید قدم بڑھاتا ہے، وہ اپنی اگلی ویڈیوز اور پوسٹ میں اس شخص کا باقاعدہ ذکر کر دیتا ہے، کبھی مزاحیہ انداز میں تو کبھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ۔ اس کے پیروکار جو ہر بات کو صحیح مانتے ہیں اس مواد کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور یوں ایک ہیٹ مہم جنم لیتی ہے، اور اس دوران دوسرے چھوٹے انفلوئنسرز بھی اس کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے اور ہر کوئی اس ٹرینڈ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں ٹرینڈ کا حصہ بننا آپ کو ایک نئی شناخت دیتا رہتا ہے۔ متاثرہ شخص کے لیے صورتحال دن بدن بگڑنے لگتی ہے، لوگ اسے اور اس کے کام کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اس کی ساکھ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اپنے دماغ میں کچھ کہنے کی کوشش کرے بھی تو انفلوئنسر کا اثر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کی آواز دب جاتی ہے۔ کسی قسم کے دفاع اور وضاحت کو مزید مذاق یا جھوٹ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ جھوٹی کہانیاں، گمراہ کن بیانیے، بے معنی الزام اور افواہوں کا سیلاب ایک فرد یا ادارے کی زندگی کو لمحوں میں بدل کر رکھ دیتا ہے، اور یوں ایک بڑا انفلوئنسر اپنی منولی کا فائدہ اٹھا کر کسی کی عزت اور ساکھ کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے دفتر میں بیٹھا کافی پریشان سا تھا۔ اسے ہمارا سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ اس کی آفر سے تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر نظر ڈالی جہاں وہ ایک وقت میں لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کا عادی تھا۔ اب وہاں سناٹا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس بدنامی سے نکلنے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ امارا نے ٹھیک کہا تھا، اسے پھر سے کھڑا ہونے کے لیے کچھ تبدیلیاں ضرور کرنی چاہیے۔ اگلے ہی لمحے اس نے فہد کو کال کر کے آدھے گھنٹے بعد ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی جس میں ریسٹورنٹ کے تمام عملے کا حاضر ہونا ضروری تھا۔ کل عملہ 15 لوگوں پر مشتمل تھا۔ میٹنگ کے لیے سب سے پہلے مینیجر اور فہد موجود تھے جو ریسٹورنٹ کی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے، جیسے گاہکوں کے مسائل حل کرنا اور عملے کی نگرانی کرنا۔ پھر اس کے ماتحت شیفز اور سوس شیفز، ہیڈ شیف کا اسسٹنٹ بھی آئے۔ ویٹرز کے ساتھ ساتھ کیشیئرز اور کلیننگ اسٹاف بھی جلدی وہاں پہنچ چکا تھا، اور دیگر مارکیٹنگ کا عملہ جب پہنچا تو میٹنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب جانتے ہیں کہ ریسٹورنٹ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری محنت، ہماری شناخت اور وہ مقام جسے ہم نے برسوں میں حاصل کیا تھا ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے پل بھر میں ختم کر دیا، لیکن آج سے ہم ہار ماننے کی بجائے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، سبھی پریشان چہروں کے ساتھ اس کی بات سننے لگے۔ شیفز ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جبکہ ویٹرز کے چہروں پر الجھن تھی۔ کیشیئرز خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور کلیننگ اسٹاف کونے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر ریسٹورنٹ کا مستقبل کیا ہوگا، کیا وہ یہی صفائی کرتے رہیں گے؟ ہمیں ریسٹورنٹ میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تبدیلی صرف مینیو میں نہیں ہوگی، ہمیں یہاں کا تھیم بھی تبدیل اور جدید کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سب یہاں سے جانا چاہتے ہیں، لیکن اب ہمیں ان الزامات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن کسی غلطی کا ارتکاب کیے بغیر۔ ہم اپنا معیار اور سروس بہتر بنائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے ریسٹورنٹ کا نام کیوں بلند ہے۔ ہم اپنے پرانے وقار اور معیار کے ساتھ لڑیں گے۔ ہمیں اپنی شہرت کو بحال کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہمارے خلاف ہیں وہ ہمیں ہراساں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، انہیں منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہوا چلتا ہے۔ اب مزید سوگ منانے کے بجائے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور اپنی ساکھ کو واپس حاصل کریں گے۔ ہمیں ایک نئی مارکیٹنگ حکمت عملی بنانی ہے۔ خنسا، آپ مجھے 3 دن میں ایک اچھی حکمت عملی بنا کر دیں گی؟ اور وہ آگے بڑھنے لگا، لیکن خنسا شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی تو وہ خاموش ہوا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر، میں آج ہی آپ کو اپنا استعفیٰ دینے والی تھی، مجھے ایک اچھی جاب مل گئی ہے۔ وہ بروقت کچھ نہ کہہ سکا، بدنامی سے بڑا شوق ابھی لگا تھا اس کے لوگ تھک گئے تھے، وہ اسے چھوڑنے لگے تھے۔ اسے کیوں لگا کہ وہ سب اس کے ساتھ کرائسس میں جانا پسند کریں گے؟ وہ ان کے گھر نہیں چلاتا تھا اور نہ ہی وہ ان کا سربراہ تھا۔
ओह बेहतर। बाकी सबको भी कहीं जॉब मिली कि नहीं? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मीटिंग का एजेंडा अचानक रुख बदल गया। कल तक तो वो खुद जॉब हासिल करने में उन सब की मदद कर रहा था। उसके पूछने पर कमरे में सांस लो तो भी आवाज़ आए कि बराबर खामोशी छा गई। वो सब दोस्तों की तरह थे। वो इस रेस्टोरेंट का मालिक ज़रूर था लेकिन उनका मालिक नहीं था। सबके चेहरों पर फिक्र और उलझन वाज़ेह थी। सब एक दूसरे को देखने लगे जैसे हर कोई दूसरे का कुछ कहने का मुंतज़िर हो। आखिरकार एक शेफ़ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बात का आगाज़ किया। शेफ़, आप जानते हैं कि हम आपके साथ कितने अरसे से हैं और हमने हमेशा दिलो जान से काम किया है, लेकिन मौजूदा हालात ने सबको मुश्किल में डाल दिया है। हमें लगता है कि शायद अब यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल है। बदनामी ने ग्राहकों को दूर कर दिया है और हमारी आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। उसके लहजे में मायूसी थी। सर, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हूँ लेकिन अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुझे लगता है शायद कोई और जॉब तलाश करना बेहतर होगा। मुझे अपने घर का ख्याल रखना है, वालिदैन की अद्वियात और छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा मुझे उठाना होता है, और जब ग्राहक ही नहीं आ रहे तो हमें तनख्वाह कैसे मिलेगी? कैशियर ने भी कहा। मुझे भी यही लगता है सर, मैं आपकी कदर करता हूँ लेकिन इस सारे मसले ने हमारे रेस्टोरेंट का नाम तबाह कर दिया है और मुझे लगता है दोबारा से वही साख बहाल करना नामुमकिन है। अब वक्त आ गया है कि मैं भी किसी और मौके की तरफ देखूं और इसके लिए आप मेरी कोई मदद कर सके तो आपका शुक्रगुजार रहूँगा, एक बहरे ने कहा। मुस्तफ़ा ने सुनकर गहरी सांस ली। उसे मालूम था कि हालात ख़राब है और उसके स्टाफ की परेशानी जायज़ थी। मैं आप सबकी मुश्किलात को समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ आप में से कुछ को लगता है यहाँ से जाना बेहतरीन फ़ैसला होगा, लेकिन ये वही रेस्टोरेंट है जिसे आप सब ने मिलकर बनाया था। ज़ैफ़रन गार्डन सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका भी है। अगर आप सब ने साथ छोड़ दिया तो वाकई हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई कुछ न कह सका, जैसे सब ने फैसला कर लिया हो। मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हर मुश्किल का हल होता है। अगर हम मिलकर काम करें तो इस बहरान से निकल सकते हैं। मगर आपको लगता है कि यहाँ से जाने का फ़ैसला ही बेहतर है तो मैं इस फ़ैसले की भी इज़्ज़त करता हूँ। वो नहीं चाहता था कि इनमें से कोई भी शख्स उसे छोड़ कर जाए। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लोग सर झुकाकर सोच में पड़ गए और कुछ की आंखों में हल्की सी नमी भी झलकने लगी। फ़ैसला वाकई मुश्किल था। तभी एक के बाद दिगर सब ने ही मज़ीद यहाँ काम करने से इनकार कर दिया और कुछ ही लम्हों बाद मुस्तफ़ा गलज़ाई अपने 2 लोगों के साथ इस कमरे में अकेला बैठा रह गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया फ़हाद? उसे बेहद दुख हुआ। उसका ख़ानदान बिखर गया था। मैं 1-2 दिन में बताने ही वाला था। उसने ज़रा खुफकी से उसे देखा। अब क्या करना है भाई? रात का प्रोग्राम तयशुदा है, उसे मुकम्मल करो और फिर सबको उनकी तनख्वाह के साथ अच्छा सा गुड बाय डिनर दो। बाहर से 3-4 लड़के पकड़कर रेस्टोरेंट की सफाई और रिनोवेशन पर काम करवाओ। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर का नंबर भेजूंगा, इससे मामला तय कर लेना। अभी के लिए इतना बहुत है। वो कहकर बाहर निकल गया। अगर अकेले भी लड़ना पड़े तब भी वो ज़ाफ़रान गार्डन के लिए लड़ेगा। इस्लामाबाद की सड़कें शाम की गहमा गहमी में डूबने लगी। मुस्तफ़ा की गाड़ी जैसे खामोशी से उस शहर की रौनकों में खोने लगी थी। गाड़ी चलाते हुए उसके दिमाग में माजी और हाल के लम्हे गर्दिश करने लगे। हालात इतने बुरे कभी नहीं हुए थे जितने अभी हुए थे। इस्लामाबाद आने के बाद उसका ज़िंदगी को लेकर नज़रिया तब्दील हो गया था। वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता था, इसीलिए अपने शौक़ को ही अपना पेशा बना लिया। वो सोच में पड़ गया कि जिस कामयाबी का उसने कभी ख्वाब देखा था, क्या वो उसे हासिल कर पाया था? क्या अब भी ऐसा कुछ था जो उसके बस में हो? पम्स अस्पताल, इस्लामाबाद। पोस्टमार्टम वाली बात को हफ्ता भर गुजर चुका था, लेकिन मायदा इस बात को भूल ना पाई थी। अलबत्ता नॉर्मल रवैया रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आज उसकी लेट नाइट शिफ्ट थी, तभी वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हो रही थी। अभी वो ताज़ा हवा खाने बाहर आई थी ताकि कुछ खा पी ले। रात की सर्द हवा में हल्की सी नमी थी, जैसे आने वाले तूफान का इशारा हो। उसकी ज़हनी रूह थकावट और इस रोज़ की यादों से बोझल थी। आजकल उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई नागवार सा बोझ उसके दिल पर मंडला रहा हो, जैसे कोई उसका ताक़ुब कर रहा हो, जैसे कहीं से कोई नागहानी आफत आने वाली हो और वो खुद को मसरूफ़ रखकर
اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کینٹین کی جانب جاتے ہوئے اس کے قدم پل بھر کو تھمے کیونکہ سامنے والی سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی کی آواز گونجی تھی۔ مائدہ نے حیرانی سے اس طرف دیکھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی ہسپتال کے سامنے والی روڈ پر پڑی جہاں معمولی سی ہلچل بھی نہیں تھی۔ گاڑی جو ہی قریب پہنچی اس کی رفتار اچانک کم ہو گئی اور پھر کسی نے زوردار طریقے سے کچھ بھاری سا ہسپتال کے داخلی دروازے کے پاس پھینک دیا۔ ٹائرز کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ وہ گاڑی تیزی سے غائب ہو گئی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ مائدہ کا دل ایک لمحے کو تھم گیا۔ شوق، خوف، الجھن اور پریشانی کے ساتھ وہ تیز قدموں سے اس سمت بھاگی جہاں کچھ لمحے پہلے گاڑی رکی تھی۔ اس کی ساری بھوک اڑ گئی۔ وہ اس جگہ جلد ہی پہنچ گئی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کی ہلکی کرنوں سے وہاں پڑی ہوئی چیز آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بوری میں بند کوئی چیز تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہلایا تو اس کا جسم فریز ہو گیا۔ زمین پر پڑی شے ایک انسان کا وجود تھا۔ اس نے ہمت کر کے اسے سیدھا کرنا چاہا۔ کوئی انسانی جسم کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے نبض چیک کی تو وہاں مکمل خاموشی تھی اور جب اس نے لاش کو سیدھا کیا تو اس کی چیخ حلق میں دب گئی۔ زرمینہ! اس کے کپڑے خون میں بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر خاموشی کا ایسا سایہ چھایا ہوا تھا جیسے نہ جانے کتنے دنوں کی تکلیف کے بعد سکون میسر ہوا ہو۔ زرمینہ کا بے جان جسم سرد تھا جو مائدہ کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مائدہ کی آواز گھٹ گئی اور وہ گھٹنوں کے بل زرمینہ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے زرمینہ کا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لیا لیکن وہ ہاتھ سرد اور بے حس تھا۔ زرمینے! اس نے بے بسی سے چیخ ماری لیکن رات کے سناٹے نے اس کی آواز کو دبا دیا۔ اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ کیوں؟ مائدہ کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے مارے آنسو آ گئے۔ وہ اس کا سر گود میں رکھی چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں آسمان کو چیرنے لگی لیکن زرمینہ کا سرد خاموش چہرہ کسی سنگین راز کی مانند اس کی گود میں پڑا تھا۔ زرمینے! خدا کا واسطہ ہے اٹھ جاؤ، تم ایسے نہیں مر سکتے۔ اللہ! یہ کیا ہو گیا؟ مائدہ نے زرمینہ کے بے جان جسم کو اپنے سینے سے لگایا۔ رات کی گہری خاموشی میں اس کی چیخیں جیسے کائنات کی وسعتوں میں گونجنے لگی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو اور آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہوتا گیا۔ زرمینہ کا بے جان جسم اس کی گود میں پڑا رہ گیا یوں جیسے کوئی کٹی پتنگ ہو جس کی ڈور ظالم وقت کے ہاتھوں چھین لی گئی ہو۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے رہے۔ اس کی روح چھلنی ہونے لگی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی۔ تمہارے خواب، تمہاری امیدیں، سب کچھ کیسے یوں ختم ہو سکتا ہے؟ تمہیں تو بہت آگے جانا ہے نا۔ وہ شوق کے زیر اثر اس سے بات کرنے لگی۔ اچانک لوگ ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہونے لگے۔ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی مائدہ کے درد کو بانٹنے نہیں آیا۔ سب اپنے موبائل فون نکالے ویڈیوز بنانے لگے تھے جیسے منظر ان کے لیے صرف ایک تماشا ہو۔ سوشل میڈیا پر سب سے پہلے یہ خبر کون پہنچاتا ہے؟ اس تگ و دو میں مصروف لوگ مدد کرنے آگے نہیں آئے تھے۔ مائدہ نے زرمینہ کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ ڈھانپنے کی کوشش کی جیسے وہ اسے دنیا کی بے رحم نظر سے بچانا چاہتی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی بے بس ہو چکی تھی۔ وہ ہمت ہی نہیں کر پائی تھی۔ دبنگ مائدہ اور قزئی اس وقت بے بسی کی تصویر بنے بیٹھی تھیں۔ تم سب کیا کر رہے ہو؟ اپنے کیمرے بند کرو۔ مائدہ نے گہرے سانس لیتے ہوئے ہجوم کی طرف دیکھا لیکن اتنے مردوں کی بھیڑ میں اس کی آواز بے اثر تھی۔ وہ خود کو ایک قید میں محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی قید جہاں اس کی دوست کی لاش کو بے دردی سے تماشا بنایا جا رہا تھا۔ وہ اتنے سارے انسانوں کو چیخ چیخ کر یہ نہ کہہ سکی کہ میری دوست کی لاش کو پامال مت کرو، اپنے کیمرے بند کرو۔ وہ ٹوٹی بکھری بلند آواز میں روتی نہ جانے کس سے شکوے کرتی رہی، زرمینہ کو پکارتی رہی لیکن زرمینہ نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہر وہ آنسو جو مائدہ کی آنکھ سے بہہ رہا تھا اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں غم اور غصے کا لاوا پکنے لگا۔ وہ جانتی تھی زرمینہ کی موت حادثہ نہیں تھی، حادثات ایسے نہیں ہوتے۔ یہ اس معاشرے کی طرف سے ایک وارننگ تھی جہاں عورت کی زندگی کی قیمت کچھ بھی نہیں تھی، جہاں غیرت کے نام پر انسانیت کا خون بہا دیا جاتا تھا۔ وہ معاشرہ جو عورت کی آزادی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، جو عورت کے حق زندگی کو اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت خالی خالی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرمینہ کی وہ مسکراتی تصویر گھومنے لگی جب اپنے خوابوں کے بارے میں بات کیا کرتی تھی۔ زرمینہ کو مرنا نہیں چاہیے تھا
اپنے کیمرے بند کرو، خدا کا واسطہ ہے میری دوست کا تماشا نہ بناؤ۔ زندگی اور موت کے درمیان قید اس لمحے میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ یہ کیسا انصاف ہے اللہ! مائدہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زمین والے جواب نہیں دے رہے تھے، تماشا بنا رہے تھے، لیکن آسمان بھی تو خاموش تھا، جیسے اس نے بھی اس دنیا کے ظلم سے منہ موڑ لیا ہو۔ مائدہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ انسانیت پھر جاگ اٹھی تھی۔ کسی مرد نے اس کے چہرے پر اپنی جیکٹ رکھ کر اس کا چہرہ چھپا دیا تھا۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ کر آنے لگے تھے، کچھ اس کے سامنے ڈھال بن گئے تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو، اور کچھ جلدی لوگوں کے کیمرے بند کروانے لگے تاکہ اس کی بے بسی کسی کے لیے تفریح نہ بنے۔ مگر وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا اوور خون آلود ہو چکا تھا۔ ہر دھڑکن کے ساتھ اس کی جان کم ہو رہی تھی۔ چہرہ جیسے صدیوں کی بیماری اور دکھ سے چور ہو چکا تھا۔ کوئی امید باقی نہیں تھی۔ اس کی آواز جو ایک لمحہ پہلے چیخ و پکار کر رہی تھی، اب خاموش ہو چکی تھی۔ بس آنکھیں وہ سب کہہ رہی تھی جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ پلکوں کی نمی میں اس کی بے بسی، درد اور کھو جانے کا احساس صاف جھلک رہا تھا۔ وہ خود سے دور جا رہی تھی۔ زمینہ کے چہرے پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ وہ خاموشی جو اس کی زبان سے نکل رہی تھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی خاموشی چیخ رہی تھی، اس کی بند آنکھیں فریاد کر رہی تھی۔ اس کا ساکت چہرہ پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ وہ کتنا کچھ کھو چکی ہے۔ مائدہ نے اس کے بالوں کو آہستہ سے سہلایا اور آنسو سے بھیگی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارے خواب ابھی زندہ ہے زرمینے، مائدی تمہارے لیے لڑے گی۔ میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گی، خدا کی قسم کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فصل دوم۔ Here's to unbreakable soul. Those who shatter, rise and blaze with a light only they can create. May we honor them, recognize them, and find the courage to stand beside them. F6 اسلام آباد۔ اسلام آباد میں رات گہری ہو چکی تھی اور سہیل وڑائچ کا سفید محل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کچھ دیر پہلے تک ایک فیملی گیدرنگ کی تقریب جاری تھی۔ مہمانوں کی رخصت ہوتے ہی سارے میں خاموشی کی دبیز قالین بچھ چکی تھی۔ ملازمین خاموشی سے اپنا کام مکمل کر کے کوارٹرز میں چلے گئے تھے۔ گھر کے مکین بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اور قوی اندازہ یہی تھا کہ سہیل وڑائچ بھی سونے کی نیت سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زمرد کے کمرے کی بتیاں ابھی تک جل رہی تھیں۔ کمرے کے اندر جھانکو تو ایک کونے میں اس کا آفس نما سیٹ اپ بنا ہوا تھا، جہاں وہ اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے ویڈیوز ایڈٹ کر رہی تھی۔ اس کا کمرہ ایک گیمر کے کمرے جیسا تھا۔ اسے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ہفتے میں 1 عدد ویڈیو بنانا ہوتی تھی، کیونکہ اس کی آڈینس یوٹیوب کی لمبی ویڈیوز والی تھی، نہ کہ 15 سیکنڈ کی چھوٹی انسٹاگرام ریل والی۔ نیند کی تھکان اس کے چہرے سے واضح تھی، لیکن وہ اپنا کام ختم کیے بغیر سونے والی نہیں تھی، اور یہ طے تھا مستقل مزاجی اس کی طبیعت کا حصہ تھی، اور اپنی زندگی میں اس نے یہی سیکھا تھا کہ کسی کام کو مستقل مزاجی سے کچھوے کی رفتار سے کرتے رہو تو ایک دن اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اسی مستقل مزاجی میں وہ لیٹ نائٹ اول بن چکی تھی۔ معطر سی خاموشی میں دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ڈر گئی۔ خاموشی کا پرسکون اور طویل فسو ٹوٹا۔ اس نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تو سامنے سہیل وڑائچ کھڑے تھے، جن کے چہرے پر غصے کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے کمرے میں ضرور آئیں گے یا اسے اپنے کمرے میں بلائیں گے، اور وہ خود آ گئے تھے۔ وہ اٹھی اور ان کی جانب بڑھی۔ اس کے پاپا اس عمر میں بھی اپنا خاص خیال رکھتے تھے، جم جانا، صحت مند کھانا، وقت کی پابندی، سماجی روابط، وہ سب چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ آنکھوں پر پتلی دھار کی فریم لیس اینک تھی، اور بال سیاہ زیادہ سفید کم تھے، گویا انہوں نے ابھی جوانی کا دروازہ پار کیا ہو۔ کمرے میں آ کر انہوں نے کمرے میں دائرانہ نگاہ دوڑائی اور میز پر کھلے ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ پاپا، اتنی رات کو آپ یہاں؟ اس نے بدقت مسکرا کر پوچھا۔ اتنی رات کو وہ اس کا حال پوچھنے نہیں آئے تھے۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل زمرد؟ ان کی آواز میں سختی تھی، مگر زمرد ان کے اس لہجے کی عادی تھی، اسے ان سے نرمی کی توقع بھی نہیں تھی۔ ویڈیوز ایڈٹ کر رہی ہوں پاپا، اور ابھی کچھ کام باقی تھا، اسے ہی ختم کر رہی ہوں۔ زمرد نے سادگی سے جواب دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ انہیں یہ جواب نہیں سننا تھا۔ اتنی رات کو یہ جاننے بھی نہیں آئے تھے۔
کام، یہ فضول ویڈیوز بنانا اور ایڈٹ کرنا تمہارا کام ہے، تم اسے کام کہتی ہو۔ میں تم سے کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا کی بکواس چھوڑ دو اور اپنی اصل زندگی میں کچھ ذمہ داری سے کام کر لو۔ وہ آہستہ مگر سخت آواز میں بولے۔ ابھی ان کا غصہ مزید بڑھے گا، وہ زمرد سے مایوس نظر آئیں گے، پھر اسے ایک مزید موقع دے کر چلے جائیں گے۔ وہ ان کے اس پیٹرن کی عادی تھی، وہ ان کے غصے کی وجہ بھی جانتی تھی۔ پاپا، یہ بھی میرا کام ہے، مجھے یہ کام کرنا پسند ہے اور اس سے میں اپنے لیے کماتی ہوں، یہ فضول نہیں ہے۔ زمرد ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ کام ہے اور پھر وہ کیا ہے جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی، جس کے لیے فائز نے صبح شام نہیں دیکھی تھی؟ تم آج کی میٹنگ کینسل کیسے کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، تم نے میٹنگ اٹینڈ ہی نہیں کی، مان لیا، لیکن تم نے آج کے فیملی ڈنر کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ 2 منٹ بیٹھ جاؤ؟ وہاں پورا خاندان تھا، تم میری بیٹی ہو، تمہیں وہاں سب سے ملنا چاہیے تھا اور تم یہاں بیٹھی ان فضول ویڈیوز میں مصروف تھی۔ سہیل صاحب نے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر جلدی سے قابو پایا۔ وہ مصروف تھی تبھی سارے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکی تھی، لیکن یہ کوئی وجہ نہ تھی جس پر وہ اسے کچھ مارجن دیتے۔ میں کھانا کھا کر آئی تھی، اسی لیے آپ سب کو جوائن نہیں کر سکی پاپا، اور مجھے رات سے پہلے اپنا کام بھی مکمل کرنا تھا کیونکہ یہ بھی اہم ہے۔ نظریں نیچی کیے زمرد وڑائج کہہ رہی تھی۔ اہم؟ پھر باقی ذمہ داریوں کا کیا زمرد؟ فیملی بزنس تمہاری توجہ مانگتا ہے اور تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بلا وجہ میٹنگ کینسل کر رہی ہو، خاندان کے لیے وقت نہیں نکالا جا رہا، ماں باپ کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی زندگی دیر پا ہے؟ میں مانتا ہوں یہ بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہے اور تم نے اس سے نام کمایا ہے، لیکن یاد رکھو، زندگی میں بعض فیصلے پچھتانے کا سبب بنتے ہیں اور تم آج ایسے کام کر رہی ہو جن پر بعد میں پچھتاؤ۔ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اس قدر عرضہ مت بناؤ کہ تم ان کے فارغ اوقات کی عادت بن جاؤ۔ تمہارے بھائی نے ہمیشہ فیملی کو پہلے رکھا، اسے پتا تھا کہ خاندان اور کاروبار کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ وہ تمہاری طرح اپنی چھوٹی سی دنیا میں مصروف نہیں رہتا تھا، غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مایوسی سوا ہونے لگی تھی، آواز مزید اونچی ہونے لگی تھی۔ زمانے نے ترقی کر لی ہے، اب مشرقی والدین اولاد پر ہاتھ نہیں آواز بلند کرتے ہیں۔ سہیل وڑائج نے بھی اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا، جیسے اپنی مایوسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہو۔ زمرد کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، مگر اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ وہ نہیں کہہ پائی کہ میں بھائی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ سب وقتی ہے پاپا، اس نے نرمی سے کہنا شروع کیا۔ دی شیلڈ اسٹار کی کرسی میں نے سنبھالی کیونکہ آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے اس کام سے خوشی ملتی ہے کیونکہ میں یہاں بھی خود کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس کام کے لیے محنت کرتی ہوں، پڑھتی ہوں، اچھا علم دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھ سے دی شیلڈ اسٹار کے ٹاپ فلور میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر دوسروں کو حکم دینے والی محنت نہیں ہوتی پاپا۔ آپ کو یہ چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے کہ میں خاندانی بزنس کو نہیں ڈوبنے دوں گی، لیکن میں سوشل میڈیا کی زندگی نہیں چھوڑ سکتی۔ میری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن مجھے بہت لوگ سنتے ہیں۔ میں ان کی زندگی میں ایک امید کی طرح ہوں، میں ان سے وہ آخری امید نہیں چھین سکتی پاپا۔ بھائی کہتے تھے جب کسی کو کچھ نہ دے سکو تو اسے امید تھما دیا کرو۔ مجھے یہ کام کرنے سے مت روکے۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کبھی اتنی نڈر نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ سہیل صاحب نے قدر تامل سے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ رہی زمرد، یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی تم سوچتی ہو بیٹا۔ کل جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ زمرد کے دل میں درد کی شدت بڑھ گئی، وہ آج بھی انہیں قائل نہیں کر پائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ کہہ نہیں سکی جب کچھ نہ بھی بچے تب بھی وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا کیونکہ وہ جانتی تھی جب وہ کچھ بھی نہیں ہوگی تب بھی وہ اس کے ساتھ ہوں گے، ایک وہی تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی تک زندگی کا ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا تھا جو ان کی مدد کے بغیر سر ہوا ہو، اسی لیے اسے معلوم تھا جب وہ غلطی کرے گی تو اللہ کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے گی۔ وہ خفا ہوں گے، مایوس ہوں گے، ناراض ہوں گے، ڈانٹیں گے، لیکن اسے ڈسون نہیں کریں گے۔ پاپا، میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ میرے لیے بہترین چاہتے ہیں، لیکن میری اپنی پسند ناپسند مجھے میرے حصے کی غلطیاں کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں میری محنت ہے اور مجھے یقین ہے میں اس میں کامیاب ہوں گی۔ آپ چاہے تو اس پر یقین نہ کریں، لیکن مجھے کچھ وقت دے۔ وہ سہیل وڑائج سے اتنی لمبی بات کم ہی کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس پاپا تک باتیں پہنچانے کو فائز اور ماما ہوا کرتے تھے، اور دوسری وجہ اس کا سوشل میڈیا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان سرد دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ تم ہر گزرتے دن مجھے مایوس کرتی جا رہی ہو زمرد، اس کی ضد پر وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔
ज़मरत वहीं जमी रही, दरवाजे को तकती रही, फिर गर्दन उठाकर छत की जानिब देखा और आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। लेट्स बैक टू वर्क ज़मरत बढ़ाए। खुद के कंधे थपथपाकर वो वापस ऑफिस चेयर की जानिब गई, अपने लैपटॉप को ऑन किया और जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे काम में मसरूफ़ हो गई। उसकी आंखें बेतासुर थी और इन आंखों में आंसू ठहरे हुए थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसके पास वक्त बेवक्त आंसू बहाने का वक्त नहीं था। दिल में एक खला था जो शायद कभी पूरा ना होना था। उसने खुलापुर करने की कोशिश तर्क कर दी थी। एक ही इंसान उसके लिए खड़ा हुआ करता था। वो नहीं था साथ, वो मर गया था और बड़े गलत वक्त पर याद आया था। वो उसे हर धूप छाँव से बचाता था। वो उसका भाई था जिसकी मौत ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली थी। वो रिवायती भाइयों जैसा नहीं था, वो उसका हीरो था। अपने कामयाब भाई को आइडलाइज करती थी क्योंकि वो परफेक्ट था। वो चाहती थी दुनिया की हर लड़की का भाई उसके भाई जैसा हो, दुनिया की हर खुशी उसके भाई के पास हो, लेकिन वो नहीं जान सकी कि वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी क्यों लिखी। फायर समीर वड़ाइच ने उस दिन भी बचाया था जब वो अपनी मौत के प्रैंक की वजह से तनकीद की ज़द में थी। वो हर जगह इनकार कर भी देती, तभी बहुत से लोग जानते थे कि वो प्रैंक उसने किया है। वो लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए माजी की भूल भुलैयों में खोने लगी। एडिटिंग रुक गई, वक्त थम गया, वो साकित बैठी रह गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि ये नावल काफ़ी लंबा है। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सस्पेंस, बहुत से राज है इस नावल में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल भी है। आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।